مسئلہ کشمیر کے حل تک امن ناممکن ہے۔ بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے نیا محاذ کھولا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ویڈیو بیان، کہا دنیا کو پیغام پہنچانا ہے کہ پاکستان کے عوام دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ مارکہ حق کی تاریخ ساز فتح کے بعد ملک کو مستحکم عالمی معیشت بنانا ہدف، مثبت معاشی اشاریے، حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت، کرپشن کے خاتمے اور شفافیت کے لیے تمام ادارے محنت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا FBR اصلاحات کے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ اور وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا اجلاس، وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب و گورنر اسٹیٹ بینک کی آن لائن شرکت۔ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے حکومت جدید اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ مالیاتی نظام کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ مارکہ حق کی تاریخ ساز فتح کے بعد ملک کو مستحکم عالمی معیشت بنانا ہدف، مثبت معاشی اشاریے، حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت، کرپشن کے خاتمے اور شفافیت کے لیے تمام ادارے محنت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا FBR اصلاحات کے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی نے اہم میکرو اکنامک اہداف کی منظوری دے دی۔ 31 وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے 662 ارب روپے ترقیاتی بجٹ مختص، وزارت دفاع کے لیے 11 ارب 55 کروڑ، NHA سمیت کارپوریشنز پر 332 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اور بانی PTI کا پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے پھر انکار، لاہور پولیس کی خصوصی ٹیم کے سامنے پیشی نہیں ہوئے، ٹیم 4 گھنٹے انتظار کے بعد اڈیالہ جیل سے واپس چلی گئی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان اتحاد میں کار میں سوار شخص کا شہری پر تشدد، مرکزی ملزم سلمان فاروقی شکنجے میں آ گیا، پولیس نے ڈیفنس سے گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ ملزم کو فون لوکیشن کی مدد سے ٹریس کیا گیا، ڈرائیور اور گارڈ بھی زیر حراست۔ گزری تھانے میں مقدمہ درج، جان سے مارنے کی دھمکیاں، تشدد اور بے عزت کرنے کی دفعات شامل۔ نوشیرہ کے علاقے مسلم ٹاؤن میں حاملہ خاتون کا اغوا کے بعد قتل، پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق مقتولہ کے دیور اور دیورانی ہی قاتل نکلے۔ 21 سال کی عظمیٰ کو شک کی بنا پر قتل کیا گیا، تیسرے ملزم کی تلاش جاری۔ یہ غلط ہے کہ میرا بیان حلفی جھوٹا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ بانی پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ لاہور سیشن کورٹ میں 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کے جوابات، پیراگراف 2 کا براہ راست جواب دینے سے انکار، کہا اگر کوئی بات یا فقرہ آگے پیچھے ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اس دعوے کی تائید میں کوئی زبانی بیان ریکارڈ نہیں کروانا چاہتا۔ سماعت کے دوران شہباز شریف اور بانی PTI کے وکیل میں تکرار، عدالت نے وکلا کو آئندہ سماعت پر جرا مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی نے اہم میکرو اکنامک اہداف کی منظوری دے دی۔ 31 وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے 662 ارب روپے ترقیاتی بجٹ مختص، وزارت دفاع کے لیے 11 ارب 55 کروڑ، NHA سمیت کارپوریشنز پر 332 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اور بانی PTI کا پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے پھر انکار، لاہور پولیس کی خصوصی ٹیم کے سامنے پیشی نہیں ہوئے، ٹیم 4 گھنٹے انتظار کے بعد اڈیالہ جیل سے واپس چلی گئی۔ بھارت کی آبی جارحیت اور پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں 9 رکنی وفد امریکہ میں موجود۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ، اقوام متحدہ، OIC اور دیگر اداروں کے حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ وفد نیو یارک، لندن، برسلز اور ماسکو کا بھی دورہ کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے، یہ بات ثابت ہو چکی، کھوکھلے بیانیے یا منفی ہتھ کنڈوں سے حقائق چھپائے نہیں جا سکتے۔ مسئلہ کشمیر علاقائی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ، خطے میں پائیدار امن کے لیے اصل تنازعات کا حل اور سیاسی سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ پاکستان روڈ انفراسٹرکچر پر CPEC سے بڑھ کر اقدامات کر رہا ہے، خطے میں معاشی نمو اور باہمی استحکام کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا تہران میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب، کہا ٹرانسپورٹ کوریڈور اور علاقائی رابطوں میں پاکستان پیش خنجراب سے گوادر اور کراچی کی بندرگاہیں منسلک کی ہیں۔ ECO ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا عزم، اجلاس میں پاکستان، ترکی، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے وزراء کی شرکت۔
पंजाब के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद बड़ाइच 78,702 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। पीपल्स पार्टी को 6,000 वोट लेने पर मुबारकबाद। नींद नहीं किया, ज़िलज़ले के झटके आ रहे हैं। घंटा 2 घंटे के बाद जो है ना ये सिलसिला चल रहा है। रात से जो है 1 बजे से ज़िलज़ले की सूरत हाल चल रही है। पहला झटका आया था जो हमारा 5 से 4 सेकंड चला था। दीवारों में दरारें आई हुई हैं। कराची में 18 घंटों के दौरान 8 मरतबा ज़लज़ले के मामूली झटके लांढी, पोरकासेम, मलीर, कैदाबाद और अतराफ में महसूस किए गए। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज कैदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी कहते हैं लांढी में फॉल्ट लाइन एक्टिव हुई है जो खतरनाक नहीं। 1 हफ्ते तक ज़लज़ला महसूस किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 6 से 9 जून तक 4 रोज़ छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म हर साल मुफ्त स्कूटीज दी जाएंगी। ड्राइविंग सिखाएंगे, लाइसेंस की फीस भी देंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अब तक 8,000 खवातीन स्कूटीज के लिए अप्लाई कर चुकी हैं। निजी शोबा मुआशरे की तरक्की में किरदार अदा करे। गजा में जुल्म व सितम की ना ख़त्म होने वाली दास्तान। बाप की शहादत पर बेटियां गम से निढाल। जवान बेटा वालिदैन के लिए खाना लेने गया लेकिन लाश वापस आई। नमाज जनाजा पढ़ते हुए भाई फूट फूट कर रोते रहे। सेहूनी फौज की अमरीकी इमदादी मरकज़ में एक बार फिर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 3 बेगुनाह शहीद, 35 जख्मी। 24 घंटे में 51 शहादतें। गजा तक इमदाद पहुँचाने की एक और आलमी कोशिश। फ्रीडम फ्लोटेला ग्रुप की नई कश्ती रवानगी के लिए तैयार। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार। उम्मीद है कि ग्रेटा को तैराकी आती होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की धमकी। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात जारी। दोनों ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। बैठक से पहले यूक्रेन का रूसी एयरबेसिस पर बड़ा हमला। 117 ड्रोन्स दागे। 4 एयरबेसिस पर 40 तैयारों को तबाह करने का दावा। रूसी हुकाम के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन्स मार गिराए, सिर्फ चंद ही हदफ तक पहुंच पाए। भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश और आसाम में शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। 30 अफराद जान से गए। 10 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। हजारों अफराद बेघर। मुतादिद अफराद के तोदो तले दबे होने का खदशा। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी का जोर। गवादर और सिबी में पारा 41 डिग्री को छू गया। बहावलपुर, मुल्तान, जैकबाबाद, खानेवाल और मंडी बहाउद्दीन में भी गजब की गर्मी। लाहौर का दर्जा हरारत 37 डिग्री और कराची में 35 डिग्री रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। कल और परसों लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान।